ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فرانسس بیکن کا ایسے آف ٹروتھ کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کے اہم خیالات کو سمجھنا آسان ہو۔ تو بیکن کا یہ مضمون آف ٹروتھ ایک فلسفیانہ اور غور و فکر کی طرف مائل کرنے والا مضمون ہے جو اس چیز کو ایکسپلور کرتا ہے، یعنی تفصیل سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ سچائی کا یا ٹروتھ کا تصور کیا ہوتا ہے اور اس کی انسان کی زندگی میں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس مضمون میں بیکن اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ سچائی ایک شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور نہ صرف شخصی اعتبار سے یہ ضروری ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، یعنی معاشرے کی بہتری کے لیے سچائی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ایسے ایماندارانہ قسم کا کمیونیکیشن یعنی گفتگو ہونی چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے کو دھوکہ وغیرہ دینے سے اجتناب کریں۔ جیسے ایک شعر ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اس کے بعد بیکن اس بات کو بارے میں بتاتا ہے ایسے کہ سٹارٹ میں کہ لوگ عام طور پر سچائی سے گریز کرتے ہیں، سچ کی آواز کو سینے میں دبا رکھا ہے، مصلحت نے ہمیں بزدل سا بنا رکھا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سچائی کے حصول کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، وہ اسے اگنور کرتے ہیں، ڈس ریگارڈ شو کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ججمنٹ بنیادی طور پر غیر متزلزل ہے، یعنی ناقابل اعتبار ہے، اور وہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ویسے ہی سوچتے ہیں اور ویسے ہی عمل کرتے ہیں، اور وہ کسی خاص نقطۂ نظر یا خاص نظریہ حیات یا ضابطہ حیات سے منسلک رہنے کے لیے کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ جو نقطۂ نظر ہے اس کو ماضی کے قدیم فلسفیوں کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے، اور آج کل کے دور میں بھی ہمیں کچھ غیر متزلزل لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگ جو کہ سچائی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، شن کرتے ہیں، اور بیکن نے ایسے لوگوں کے لیے ٹرم استعمال کی ہے ڈسکرسو مائنڈز۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مخلص نہیں ہیں اور ان کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد بیکن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ کن وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چلیے ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی انسان سچ کو دریافت کرے تو اس کے لیے اسے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس چیز کو ترجیح دیتا ہے کہ میں سچ کے چکر میں نہ ہی پڑوں، اور جس وقت سچ دریافت ہو جاتا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، سچائی انسان کے ارادے کے اوپر پابندیاں عائد کرتی ہے، اس کے خیال پر بھی اور اس کے عمل پر بھی، کیونکہ ایک بار اگر انسان سچائی کو جان لے تو اس کا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے۔ نمبر 3، کچھ لوگ بنیادی طور پر برے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں ہی جھوٹ کی محبت پائی جاتی ہے، ان کی سرشت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں۔ نمبر 4، کچھ لوگ طبعی طور پر، فطری طور پر جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور انہیں جھوٹ بولنے کے عمل میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5، کچھ لوگ ذاتی مقاصد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ اکثر تاجروں کو دیکھا گیا ہے جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ ٹروتھ یعنی سچائی کو لوگ اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت سارے دھوکوں کو بے نقاب کرتا ہے، بہت سارے چہروں کو
بے نقاب کرتا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ یہ دن کی روشنی کی طرح ہوتا ہے جو کہ انسان کے چہرے سے نقاب کو اتار دیتا ہے اور شان و شوکت کے جلسوں کو کم شان و شوکت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ مزے کا باعث بنتے ہیں جبکہ سچ دکھ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دھوکے کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی امیدوں پر پانی پھیرنے کا سبب بھی بنتا ہے، ان کی آراء اور ان کی قدروں کی بھی نفی کرتا ہے۔ یہ صورت میں ہوگا جب وہ چیزیں غلط ہوں۔ فلسفیانہ سچائی یا فلسافیکل ٹروتھ۔ زمانہ قدیم کے یونانی فلسفی شاعری کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ذہن کو جھوٹ سے بھرتی ہے۔ بہرحال بیکن کے خیال کے مطابق شاعری بنیادی طور پر نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے ذہن سے گزرتی ہے تو اس کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے اور یہ جلد ہی گزر جاتی ہے، اس کے اثرات جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل نقصان تو اس پر بعد میں پایا جاتا ہے کہ مسلسل جھوٹ بولا جائے، تو شاعری میں ایسی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ بیکن کے خیال کے مطابق انسان کے ذہن کا ایک بنیادی حصہ بن جاتا ہے۔ آگے چل کر بیکن یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا آئیڈیل سچائی ہے، کیونکہ یہ علم کا احاطہ کرتا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، اور یہ جو جہالت ہے اس کی جہالت کی جو تاریکی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو دوسروں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر چلتے ہیں، جبکہ شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سچائی خدا کی ایک بنیادی تخلیق ہے، اس کی ایک مسلسل کوشش ہے کہ وہ انسانی روح کو اس کی روشنی سے نوازے، منور کرے۔ اگر سچائی پر عمل کریں تو اس سے لوگ چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں رکھ کر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے جو ان سے پہلے دوسرے لوگ کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے تجربے سے سبق سیکھتے ہیں۔ یہ ریئلائزیشن یعنی یہ احساس اپنے لیے ایک فخر کا باعث بھی بنتا ہے، لیکن اس کو روکنا چاہیے، اس فخر کے احساس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انسان کا ذہن اگر اچھے خیالات کو تقویت دے، جیسے کہ چیریٹی یعنی خیرات، اور فیلو فیلنگ یعنی کہ محبت انسانیت کی، اور اگر اس کی رہنمائی پروویڈنس یعنی خدا کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھا تجربہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کو ایک فکسڈ پوائنٹ کی طرح ہونا چاہیے، اور انسان کی زندگی کو اس کے ارد گرد گھومتے رہنا چاہیے، یعنی انسان کو سچائی سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ مصلحت سچ کی صداقت پہ نہ ڈالے رکھنا، تم اندھیروں میں چھپا کر نہ اجالے رکھنا۔ ٹروتھ ان پولیٹیکل لائف یعنی سیاسی زندگی میں سچائی۔ تو سچائی کو انسان کی زندگی کا ایک رہنما اصول ہونا چاہیے ہر روز کے معاملات میں، اور یہ ہر روز کے معاملات بالکل شفاف ہونے چاہئیں، اور یہ ایسے ہونے چاہیے کہ یہ انسان کے باطن کو، اس کی باطنی شرافت کو، اس کی انٹیگریٹی کو، یعنی اس کے کردار کی پختگی کو ریفلیکٹ کریں، انہیں منعکس کریں۔ اس کے برعکس
جھوٹ ایک امپیورٹی کی طرح ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز کی طرح ہے جو کہ کسی چیز میں ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور یہ ایک قیمتی دھات میں بھی ملاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اگرچہ اسے یہ زیادہ نرم بنا دیتی ہے، لیکن بالآخر یہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی بات شرمناک نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے۔ ایک جھوٹا آدمی لوگوں کی ججمنٹ سے خوف کھا سکتا ہے، لیکن وہ خدا کو چیلنج کرنے کی جرات رکھتا ہے، اور خدا کی نظر میں کوئی گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ، کیونکہ یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو انہیں زمین پر کوئی سچ بولنے والا شخص نہیں ملے گا۔ اس گفتگو کے اختتام کی طرف ہم یہ بتائیں گے کہ یہ مضمون اس خیال کو کی تحقیق کرتا ہے کہ سچائی ایک خدائی وصف ہے، اور یہ ہے کہ سچائی کے اوپر عمل کرنے سے انسان کے اندر ملکوتی جوہر پیدا ہو جاتا ہے۔ بیکن اس کے علاوہ اس چیز پہ بھی زور دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں سچائی کا دامن پکڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ اعتماد اور اچھے جذبات کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہم اس ایسے کی اہم کوٹیشنز کو پیش کریں گے، ان کے ترجمے کو۔ تو پہلی کوٹیشن یہ تھی کہ واٹ از ٹروتھ سیڈ جسٹنگ پائلیٹ اینڈ وڈ ناٹ اسٹے فار این آنسر۔ پائلیٹ یہ پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر یقین نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کو پھانسی پہ لٹکانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح یعنی کہ نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اور یہ واقعہ 3 اپریل 33 عیسوی میں ہوا تھا۔ تو بیکن اس واقعے کی طرف اشارہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ لوگ کیسے سچائی سے گریز کرتے ہیں۔ دوسری کوٹیشن ہے کہ اے مکسچر آف لائی ڈتھ ایور ایڈ پلیئر، کہ جب ہم کسی چیز میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو بیکن یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ بعض اوقات زیادہ خوشنما ہو سکتا ہے بنسبت تلخ سچائی کے۔ اس کے آگے وہی شاعری سے متعلقہ کوٹیشن ہے، One of the fathers called poesy the wine of devils because it filleth the imagination and yet it is the shadow of lie، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمانہ قدیم کے فلسفی یہ کہتے تھے کہ پوئٹری اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک بری چیز ہے۔ تو اس کوٹ میں بیکن اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاعری لوگوں کے ذہن کو خراب کرتی ہے، بیکن ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ شاعری ایک زیادہ دیر پا اثر انسان کے ذہن پر نہیں چھوڑتی، لہٰذا یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اگلی کوٹیشن ہے، اٹ از اے پلیئر ٹو اسٹینڈ اپون دا شور اینڈ ٹو سی شپس ٹاسڈ اپون دا سی، اے پلیئر ٹو اسٹینڈ ان دا ونڈو آف اے کاسل and to see a battle and the adventures thereof below, but no player is comparable to the standing upon the vantage ground of truth۔ اس کوٹیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کے ہنگامے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن براہ راست وہ ان میں ملوث نہیں ہوتے۔ لیکن سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان سچ کا متلاشی رہے
اور وہ لوگ جو کہ سچ کی جستجو کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں وہ بالآخر قناعت اور طمانینت پاتے ہیں اور ان کی زندگیاں پرسکون طریقے سے گزرتی ہیں۔ اگلی کوٹیشن ہے certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth۔ اس کوٹیشن میں اس خیال کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جب انسان ایک سچی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا یہ تجربہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسے زمین پر ہی جنت عطا کر دی گئی ہے۔ اگلی کوٹیشن ہے کہ مکسچر آف فالسہوڈ از لائک alloy in coin of gold and silver which may make the metal work the better but embellisheth it۔ اس کوٹ میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ عارضی طور پر تو اپنی اثرات کو بڑھا سکتا ہے اور وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر یہ ذلت اور رسوائی کا موجب بنتا ہے۔ اور آخری کوٹیشن ہے for these winding and crooked courses are the going of the serpent which goeth basely not upon the feet۔ تو یہ کوٹ پہلے والی کوٹ کے فوراً بعد آتی ہے اور اسی کے خیال کو آگے بڑھاتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے ایمان لوگ سانپوں کی طرح ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی شرمناک انداز میں زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ کہیں گے کہ بیکن کا یہ ایسے قارئین کے یعنی ریڈرز کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے کہ وہ سچائی کی ویلیو کو تسلیم کریں اور جھوٹ کی جو ٹیمپٹیشن ہے، جو اس کا ایک فریب والا پہلو ہے، اس سے بچیں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سچائی نہ صرف ایک اخلاقی خوبی ہے بلکہ یہ افراد اور معاشرے کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ امید ہے یہ اردو ترجمہ آپ کو پسند آئے گا، اور اس سے پہلے ہم نے اسی ٹاپک پر جو انگلش لیکچر دیا تھا اسے سمجھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔